حضرات محترم، میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ کے انتقال کا واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ سازش بنیوں کی بہت پرانی ہے۔ قرآن نے سورہ نور میں بتلایا الخبیثات للخبیثون للخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ اس طرح جتنے بھی مفاد پرست، ریاکار، شہرت کے بھوکے، مال کمانا دین کے نام سے جن کا یہ دھندا ہے، وہ سب جگہ کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہو گئے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہوا مولانا یوسف صاحب کا 65 کے شروع میں اپریل میں، اس کے بعد 30 سال تک بنیا دور چلا نظام الدین میں۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا حضرت جی مولانا انعام الحسن کو کس طرح انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور مشورہ تو ختم حضرت جی کے زمانے سے مولانا یوسف صاحب کے، پھر کانا پھوسی ہوتی تھی۔ مولانا عمر صاحب کان میں کچھ کہتے تھے حضرت کے، حضرت فرماتے ٹھیک ہے۔ اور دنیا بھر کے لوگ، علاقوں کے لوگ، ملکوں کے لوگ بتاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کوئی ڈائریکٹ حضرت جی سے نہ مشورہ کر سکتا تھا نہ مل سکتا تھا۔ مولانا عمر صاحب کے پاس جاتے، مولانا عمر صاحب جو ہے پھر کے واسطے سے بات جاتی۔ میرے سامنے یو پی کے مولانا مستقیم ہو یا اور بھی بہت بڑے روتے رہے کہ جو بھائی فضل کریم کے ساتھ ان بنیوں نے کیا وہ ہمارے ساتھ بھی کیا، حیدرآباد کے ساتھ کیا، ہر علاقے کے ساتھ کیا ہے۔ تو ان کا ہول تھا پورا یہ بنیوں کا، یعنی باہر کے ملک میں کون جائے یہ 4-6 بنیے طے کرتے، ان کے کمیشن ٹریول ایجنٹ کے الگ بنتے تھے، اور ہر جگہ انہوں نے شورا بنوائی تاکہ اپنے آدمی بھرتی کر سکیں، اپنے لوگ ڈال سکیں، اور نام حضرت جی کا لگاتے تھے کہ حضرت جی نے یہ فرمایا۔ تو ریاست کام کر رکھی تھی، خواص کے کمروں میں کون ٹھہرے یہ سارے بنیے طے کرتے تھے۔ اب یہ مٹھی بھر تھے، 7-8 آدمی تھے، یہ لاٹ اور دیولا اور فلاں اور فلاں۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں دنیا میں عالمی اجتماع ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا تھا کیونکہ 5-7 آدمی تھے، لیکن گزشتہ دن میں حضرت جی کی برکت اور محنت سے 150-200 آدمی اب ایک ہی وقت میں ہم نے دیکھا۔ کرونا سے پہلے افغانستان سے لے کر، سوڈان سے لے کر، پناما سے لے کر دنیا بھر میں 1 درجن اجتماع ایک ساتھ ہو رہے ہیں کیونکہ افراد تیار کیے ہیں، ورنہ 30 سال تک ان کا دور تھا بنیوں کا، اور نام حضرت جی کا استعمال ہوتا تھا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ایک رعب دیا تھا، اپنے ہیبت تھی، اگر کسی بات کو سختی سے بولتے فرماتے تو مجال نہیں تھی کوئی انکار کر سکے۔ لیکن مولانا زبیر تو ایک تو بچے تھے، دوسرے بھولے والے، تیسرے خوش مزاج، ان کا یہ تھا کہ ہنستے کھیلتے ہر ایک کے ساتھ خوش گپیاں۔ تو ان کا پلان یہ تھا کہ حضرت جی کے بعد اصل کام تو مولوی یونس کرے گا، مولانا عمر صاحب کا بیٹا، وہ سارے بیانات تو سارا کام سنبھال لے گا ان بنیوں کی طرف سے، اور مولانا زبیر کو کٹ پتلی کے طور پر رکھنا ہے۔ بس ان سے دعا کرا لیں گے، اور ان سے وہ بیان بھی لمبا کرتے نہیں، چند باتیں کہلوا لیں گے جیسے حضرت جی کو استعمال کیا انہوں نے۔ یہ پورا پلان بن چکا تھا، اس میں ریکارڈ کچھ مخلصین نے ڈالی، اس میں فضل کریم بھائی بھی ہیں۔ اب انہوں نے یہ مشہور کیا کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ اب امیر نہ رہے، بھائی عمارت تو شریعت کا حکم ہے، شریعت کا ہر حکم ابدی ہے، تا قیامت ہے۔ ایک حضرت جی مولانا انعام رحمۃ اللہ تو کیا ساری دنیا کے مفتی مل کر ایک شریعت حکم کو نہیں بدل سکتے؟ مثال کے طور پر شریعت کا حکم ہے 3 آدمی جماعت میں جائیں، کہیں باہر جائیں سفر میں، تو ایک کو امیر بنا لیں۔ اب وہ سفر چاہے دنوں کا ہو، ہفتوں کا ہو، مہینوں کا ہو، سالوں کا ہو، اب اگر دنیا کے بھر کے مفتی جمع ہو کر کہنے لگے نہیں لمبا سفر ہے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے الگ الگ امیر بناؤ، تو نہیں چلے گا۔ یہ شریعت کا حکم کیا؟ یہ اگر بنی حضرت مہدی جب آئیں گے، امیر تو ایک ہی رہے گا، صدیق اکبر سے لے کر امام مہدی تک،
اور گزشتہ بھی صدیق اکبر سے لے کر خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید تک جو ہے یہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا. اور یہ سب سے بڑا گناہ تھا امیر کے مقابلے میں مخالفت کرنا. اور شریعت میں اس کی سزا موت ہے اگر شرعی حکم ہوتا تو. عمر فاروق نے کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایک اپنی رائے الگ کر لے چاہے حضرت علی جیسا ہو اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا تو اس کو وہیں قتل کر دینا کمرے میں. لیکن کیونکہ اسلام تو مغلوب ہے ایک زمانے سے, اس لیے اسلام کے نام پر ایسے بنیوں کو شرارت کا موقع ملتا ہے. تو حضرت جی یہ بات کہہ رہے, خود حضرت جی کیا تھے مولانا انعام الحسن, وہ امیر تھے یا شورا تھے؟ امیر تھے. آپ 30 سال امیر رہے, حضرت جی کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بات کوئی امیر نہیں ہوگا شورا سے کام چلانا؟ اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دو خدا ہوتے تو ایک کچھ چاہتا دوسرا کچھ چاہتا, نظام درہم برہم ہو جاتا. کوئی بھی کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو, اس کام کے لیے ایک ذمہ دار بنانا ضروری ہے. جیسے ایک ملک ہے اس کا وزیر اعظم ایک ہی ہوگا یا صدر ایک ہی ہوگا, 10 نہیں ہوں گے. یا دنوں کے اعتبار سے ہر ہفتے کا ایک صدر ہوگا وزیر, یہ بھی نہیں ہوگا. ایک یونیورسٹی کا نظام چلانا تو وائس چانسلر ایک ہی ہوگا, چانسلر ایک ہی ہوگا, مدرسے کا محتم ایک ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام کو ذمہ دار بنانا پڑے گا. ذمہ دار روزانہ نہیں بدل سکتے. یہ ساری شرارت فساد آتا, یہ فسادی لوگ ہیں سارے کہ 10 کو بنا دو. بھائی نظام کیسے چلے گا؟ اگر فوج کے 10 سالار ہوں, یونیورسٹی کے 10 وائس چانسلر ہوں, 10 محتم روزانہ نیا محتم آ جائے, تو ہر کام کے لیے نظم ضروری ہے. ہر کام کے لیے ذمہ دار کسی پر ڈالنا اور اس سے جواب طلب کرنا یہ ضروری ہے. تو حضرت جی یہ فرما ہی نہیں سکتے. ان بنیوں کے کان میں کہہ دیا, اور بھی دنیا بھر کے لوگ آتے رہتے ہیں. ملکوں کا صوبوں کا ذمہ دار کسی نے نہیں سنا. ان بنوں کہہ دیا کہ اب امیر نہیں ہوگا. لیکن اب بن چکے ہیں. سن لو, مولانا طارق جمیل کے ماننے والے وہ کسی احسان کو نہیں جانتے, وہ مولانا طارق جمیل کو مانتے ہیں. اس طرح یامین نے اپنا گروپ کراچی میں بنا رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت کے حکام کو ساتھ یہ کھلواڑ شروع کیا. اور یہ جھوٹا کیا جھوٹ ہے؟ اب نظر آ رہا ہے ہر جگہ بنگلہ دیش میں یہ جو انہوں نے ایک تسبیح کا دھاگا توڑ کر پوری کام کو بکھیرنے کی کوشش کی. مولانا سعد کی برکت سے اللہ نے سنبھال لیا کام کو, اور الحمدللہ اب دنیا میں کام تیزی سے جا رہا ہے. افراد سے افراد بن رہے ہیں, مسجد سے جماعتیں نکل رہے ہیں بغیر کسی اجتماع کے. میرا شہر امراوتی ہے, یہاں کام ڈالا تھا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا منظور نعمانی نے, مولانا عمران خان نے, اور ہمیشہ سے یہ نظام الدین کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ رہا ہے. اب ابھی کی بات ہے, 2-2.5 ہفتے پہلے وہاں پر بازار کی مسجد ہے جو میری برادری کی مسجد ہے, میری برادری نے بنائی ہے اور وہی ذمہ دار ہیں. تو وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں مولوی محمود خان پٹھان اور لڑنے بھیڑنے والا قبیلہ خاندان, اس نے آ کر وہاں پر ٹھیک ہے امام بن گیا. وہ پڑھا ہوا گجرات کا ہے, اس کا پیر بھی گجراتی ہے, اور وہ ان بنیوں کے ساتھ ساز باز رکھتا ہے. اور میں تماشا, لیکن ایک عالم آدمی ہے تو میں تو اس کی عزت کرتا تھا, ٹھیک ہے ایک عالم آدمی ہے, رائے الگ ہو سکتی ہے. گزشتہ سال میں گیا جبکہ وہ بنیوں کے ساتھ مل چکا تھا اندر سے, اس کا اعلی کار ایجنٹ بن چکا تھا. تو میں اچانک پہنچ گیا جامع مسجد کے ہفتے وار مشورے میں, تو یہ فیصلے کر رہا بیٹھ کر, سب لوگ حیران. بلکہ جب حضرت جی ہمارے علاقے والوں کو جمع کرتے ذمہ داروں کو, تو یہ بھی جاتا. ان بنیوں کی ایک شرارت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی کسی علاقے کے لوگ نظام الدین میں بلائے جاتے تو یہ بھی کسی مسجد میں دلی میں اپنا بنی رکھ لیتے تاکہ کچھ لوگوں کو منحرف کیا جائے, بہکایا بھڑکایا جائے. تو اس کے ساتھ جو جاتے تھے مولوی محمود کے, وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ جاتا تھا ہمارے ساتھ اور پہنچ جاتا تھا وہاں بنیوں کے پاس ان کی مسجد میں. یعنی یہ منافقت, 2 کشتیوں کا سوار. اب بلی تھیلے سے باہر آ گئی, اس کی حقیقت سامنے آ گئی. اس نے 2-2.5 ہفتے پہلے
हजरत जी के खिलाफ जुमे के बयान में कह दिया। अब लोगों ने गिरफ्त की, ये क्या है भाई? अभी तक तो तू तबलीग वाला कहलाता था और तुम बनियों के एजेंट बन के यहाँ पर इंतशार फैला रहा। अब उसने ये किया गुज़श्ता हफ्ते कि मौलाना यूनुस पालनपुरी उनको बुला लिया अपनी हिमायत के लिए। देखिए मौलाना यूनुस पालनपुरी बेटे हैं मौलाना उमर साहब का। मौलाना उमर साहब बड़े अकाबिर में थे। बस मैं अल्लाह की इस कुदरत पर हैरान हूँ कि मौलाना उमर साहब जैसा आदमी जिसकी बड़ी कुर्बानी, बड़ी सिफात के मालिक, यानी मैंने गुलामों की तरह उखड़ो बैठ कर खाते, एक जानू को खाते, या तो मौलाना सईद खान साहब का भी जाते देखा था या मौलाना उमर साहब। फिर तमाम गरीब काम करने वालों की माली इमदाद करना, उलमा तलबा की खुसूसन, और जो है बहुत ही इंकिसारी, और सफ़र में जब भी उनके साथ रहे कोई वक्त ज़ाया नहीं होता था। अफराद साजी हर मुल्कों में काम इनका डाला हुआ है मौलाना उमर साहब को, बड़ी सिफात को। ये बनी है ना लाट और देवला, इनके लाखों दर्जे बेहतर थे इनसे, इनको कोई हैसियत नहीं मौलाना उमर साहब के सामने। लेकिन फिर देखिए रिजल्ट क्या निकला कि आज उनकी पूरी कौम तबलीग से ही आउट है। यानी अगर ये शूरा वालों के साथ है, शूरा वालों के साथ कितने मालूम पूरे निकलते हैं? कोई भी नहीं। यूनुस ने क्या किया कि एक हफ्ते बाद 10 देता, 2-4 मिनट का कहता, मतलब ये तबलीग है, उस तबलीग की जरूरत नहीं। तो इसको बोला, ये हीरो था हमारे इलाके में, लोग उसके कदम धोकर पीते थे बहुत। लेकिन अब आया है बनियों का वो बनकर, एजेंट बनकर। तो मरकज में बयान कराना चाहे मरकज वालों का, यहाँ निजामुद्दीन के खिलाफ कोई बयान नहीं हो सकता। हमारी बड़ी बाजार की मस्जिद में उन्होंने भी इनकार किया, 100 मस्जिदें सब ने इनकार किया, सब ने इनकार किया। तो महमूद खान ने यह किया कि एक स्कूल के 1-2 कमरे में कुछ लोगों जमा करके बयान करा कर रवाना कर दिया। फिर उसने शरारत की अभी इस जुमे में, फिर मौलाना इब्राहिम दौला की एक बात दोहराई कि मरकज असल नहीं है, मरकज तो बदलते रहे हैं, मदीना मरकज रहा, फिर कोफा हो गया, फिर ये हो गया। मौलाना इब्राहिम दौला की बात सही नहीं है। असल तो अमीर होता है, मरकज नहीं। जब अमीर हजरत अली के दौर में वो खुद कोफा आ गए तो ज़ाहिर बात है मरकज कोफा होगा। फिर खलीफा बनी उमैया के दौर में शाम मरकज रहा तो शाम रहेगा, मरकज बन गया, खलीफा वहां रहा। फिर खलीफा बनी अब्बास में बगदाद आ गया तो बगदाद, तो असल तो अमीर है। कहावत है ना, सदर हर जा के नशीनत सदर, सदर जहां पर बैठा हो सदर है। अब अगर मौलाना साद साहब दामद बरकातुहू अगर वो किसी और शहर में या दिल्ली के किसी और मस्जिद को, तो वो मरकज होगा। तो असल तो मरकज है। अधूरी बात कर रहे हैं मौलाना देवरा। उनको कहना चाहिए था कि अमीर असल है और अमीर जहां होगा वो मरकज होगा, नहीं मरकज असल है, अमीर असल नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं? कोई तारीख गवाही देती है इस बात की? तो बहरहाल ये महमूद अब ये खुद इसकी हकीकत सामने आ गई है। अब इंशाल्लाह इलाके के लोग पूरे बरार के और पूरे महाराष्ट्र के 2016 में के शुरू में जनवरी में जो जोड़ था 40,000 के करीब, 4 महीने चिल्ले लगावी अहमद लाड साहब वहां पर आए थे और वहीं उन्होंने शरारत की थी कुछ। अब वो दोहराने की जरूरत नहीं। उसके बाद वो कदम नहीं रख सके, ना अमरावती, ना नागपुर, ना पूना, ना मराठवाड़ा, ना पूरा महाराष्ट्र, ना पूरे तमाम सूबों में। 1-2 जगह जा सकते हैं बस, क्योंकि तुम्हारी हरकतें असबियत। देखो सबसे बड़ी चीज अल्लाह के नजदीक असबियत है। कुफ्र के बाद कोई बड़ा गुनाह है? अब देखो ना, 7 दिन बाद अंसार के सरदार, वो जो बरेली जो क्याम करते हैं ना हुजूर के आगे आगे हुजूर, तो वो उनके लिए हुजूर ने फरमाया था, जब वो तीर लगा जख्मी हो गए और वो आए तो कुमु अपने अमीर के लिए खड़े हो जाओ, उनके लिए। इतने बड़े आदमी थे। लेकिन जब इमारत के बारे में रखने डाला अबू बकर सिद्दीक के, तो जिन्नात ने कत्ल किया। पूरी 1400 साल तारीख में जिसने भी बने बनाए निजाम को तोड़ना चाहा और अपने नफ्स और मफादात के लिए इस्तेमाल करने, अल्लाह ने इसको तोड़ कर रख दिया। और आज इनकी हालत देखो इन बनियों की, कोई इन पर उनकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, किसी जगह कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, किसी मुल्क में नहीं।
اور خود